حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے۔ آج اور کل کا دن گزار کر کے ہمارے آپ کے بیچ جو رات آنے والی ہے، یہ رات بڑی عظمتوں والی، بڑی برکتوں والی، بڑی مقدس نور بھری رات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہم مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح آسمان والوں کی یعنی کہ فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری اور فرشتوں کی عیدوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن، اس کو ہم لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں، اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ مگر فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوا کرتی ہیں، اور ان کے لیے جو راتیں عید کہلاتی ہیں، ان میں ایک رات یہی جو پرسوں آ رہی ہے 2 دن کے بعد، جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، اور دوسری 27ویں رمضان کو جو رات آتی ہے جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں۔ یہ شب قدر بھی فرشتوں کی عید کی رات ہوا کرتی ہے۔ یہ فرشتوں کی عید کی رات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس رات میں امت محمد کے بڑے بڑے پاپیوں، خطاکاروں، گنہگاروں کی اور بڑے بڑے مجرموں کی بے حساب مغفرت ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت امت محمد کے بڑے بڑے پاپیوں کو چونکہ بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، اس کی خوشی میں اس رات کو فرشتے اپنے لیے عید کی رات کہتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ویسے تو اللہ رب العزت سال کے 12 مہینوں میں ہر رات وہ آخری پہر میں اس آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی رحمتیں اپنے سوئے ہوئے بندوں کو ندا دیتی ہیں کہ اے میرے بندوں، تمہارے یہ سونے کا وقت نہیں ہے، دیکھو تمہارے رب کی تجلیاں پہلے آسمان پہ آ چکی ہیں، اٹھو، تم میں جو کوئی بیمار ہے وہ اٹھ کر کے اپنے اللہ سے شفا مانگ لے، تم میں جو روزی سے پریشان ہے وہ آئے، مصلی پہ آئے، وضو بنائے، 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرے، اور آئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ اس کو روزیاں عطا فرما دے گا۔ تم میں جو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جو کاروبار سے پریشان ہے، اس کا بزنس دھندا نہیں چل رہا ہے، یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کورٹ کچہری کے معاملے میں الجھا ہوا ہے، جس کو جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت گڑ گڑا کر کے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ اس آخری پہر میں اس کی ہر دعا قبول کرے گا، اور اس کی جو بھی چاہت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، اور وہ جو کچھ بھی مانگے گا، آج اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ سال کے 12 مہینے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن جب شب برات آتی ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جیسے 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سورج ڈوبتا ہے، اور ادھر فوراً اللہ رب العزت اس آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما دیا کرتا ہے۔ جیسے اس کی شان ہے، وہ اپنے شان کے مطابق اس پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہو کر کے اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے، اس کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ حل من مسترزق، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اپنے اس بندے کو آج بھر بھر کر کے جھولیاں عطا کروں، اس کو رزق دوں، اس کو دولت عطا کروں، اس کے کاروبار میں برکتیں ڈال دوں۔ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے بیمار جو آ کر کے شفا مانگے کہ میں اس کی بیماری سے اس کو شفا دے دوں۔ ہے کوئی قرض میں ڈوبا ہوا انسان جو آ کر کے مجھ سے قرض سے نجات طلب کرے، تو آج کی رات میں اس کو قرض سے سبکدوشی عطا کر دوں، نجات عطا کر دوں۔ آج کی رات جو بھی میرا بندہ کسی بھی مشکل میں پڑا ہوا ہے، کسی بھی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اور ساری دنیا نے تمہارے لیے دروازے بند کر لیے ہیں، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے، بھائی بہنوں نے چھوڑ دیا ہے، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، ساری دنیا نے تمہارے لیے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، آج کی رات آ جاؤ، میں تمہارا رب تمہارے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھا ہوں۔ میرے بندوں، میری بارگاہ میں آؤ، آج کی رات تم غفلت میں مت گزارو، آج کی رات تم میری بارگاہ میں آ کر کے 2 گانا ادا کرو، سجدے کرو، اور میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنی پریشانیاں بیان کرو، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو،
میں آج کی رات تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، اور دنیا آخرت کی جو بھی بھلائی طلب کرو گے، جو کچھ بھی مانگو گے، آج کی رات تمہاری ہر مانگ میں پوری کروں گا اور تمہاری ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ 15ویں شعبان کی جب رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزے رکھا کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو 15ویں شعبان کی رات میں یعنی کہ شب برات میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح تحمید کرے گا اور حضور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھے گا، یعنی کہ جو 15ویں شعبان کی رات کو جاگے گا، بیدار رہے گا اور اس رات کو عبادتوں میں، نیکیوں میں، خیرات میں، صدقات میں اور اچھے کاموں میں گزارے گا، اور اس کے دن میں جو بندہ روزہ رکھے گا یعنی 15 شعبان کے دن میں، فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے دل کو اس دن مرنے نہیں دے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان پہ خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی، یعنی قیامت کا وہ دن جب سارے لوگ گھبرائے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے اور وہ دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ اس بندے کے دل کو مطمئن رکھے گا، پرسکون رکھے گا جو 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں بسر کرے گا۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات میں تم قیام کیا کرو اور اس کے دن میں تم روزہ رکھا کرو، کیونکہ جب یہ رات آتی ہے نا تو کہتے ہیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما دیا کرتا ہے اور اس کی رحمتیں، اس کا کرم پوری رات یہ ندائیں لگاتا رہتا ہے، صدائیں لگاتا رہتا ہے کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو آئے مجھ سے رزق مانگے، کوئی دولت طلب کرنے والا ہو تو آئے مجھ سے دولت طلب کرے، کوئی بے اولاد ہو آ کر کے اس رات مجھ سے اولاد کی دعا مانگے، میں اللہ اس کو اولاد عطا کروں گا، رزق عطا کروں گا، بیماریوں سے شفا دوں گا اور قرض سے اسے سبکدوشی دوں گا، اور جس بھی معاملے میں وہ پریشان ہوگا اس کی وہ پریشانی میں دور کروں گا اور اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں اور سعادتیں نصیب فرماؤں گا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں نے حضور کو اپنے بستر پہ دیکھا تو آپ کو اپنے بستر پہ موجود نہیں پایا، تو میں نے آپ کو ڈھونڈا، تلاش کیا، جب حضور نہیں ملے تو مجھے ایسا لگا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، یہ میرے دل میں خیال آیا، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی کہ دیکھوں آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع شریف میں، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع شریف میں موجود ہیں قبرستان میں، اور وہاں پر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمان اس رات میں قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ اپنی اور اپنے مردوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، یہ حضور کی سنت ہے، اس کو بدعت نہ کہا جائے اور اس طرح مسلمانوں کو خیر کے کام سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور جنت البقیع شریف میں بیٹھ کر کے قبرستان میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کے پاس گئی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، میرے دل میں جو خیال آیا تھا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں، میں نے یہ خیال اپنے دل میں رکھا، کسی سے کہا نہیں، لیکن میرے حضور نے میرے اندر موجود دل میں خیال کو بھی آپ نے بھانپ لیا، اور وہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ اے فروغ صبح آثار و دہور چشمے تو بینندے معافی صدور، کہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے مقربین کو وہ نگاہ دوربین عطا کرتا ہے، اور بالخصوص میرے حضور کو کہ آپ سینے میں چھپے راز کو بھی بھانپ لیا کرتے ہیں اور انسان کے دل کے خیالات کو بھی آپ جان جایا کرتے ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے حضور نے حضرت سیدہ عائشہ پاک کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کو بھی بھانپ لیا، اور آپ نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو
کہ تمہارے ساتھ اللہ اس کے رسول زیادتی کریں گے؟ یعنی تمہارا جو حق ہے، آج کی رات چونکہ ان کے پاس آرام فرمانے کی باری تھی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے حق کی چیز ہو، تمہارے یہاں کی باری ہو، اور وہ باری، وہ حق میں تمہیں نہ دے کر کے کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ رسول تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی یہ جو رات ہے نا، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، شب برات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، عام رات نہیں ہے، یہ رات اتنی مقدس رات ہے، اور آج کی رات اللہ کی رحمتیں اتنے جوش پر ہوتی ہیں کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے میں بکریاں بہت پالی جاتی تھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس قبیلے میں اتنی بکریاں تھیں کہ اگر ان کو باہر چھوڑ دیا جائے تو ان کے بکریوں کی تعداد 10 میل تک پھیل جایا کرتی تھی۔ 10 میل تک، یعنی 1 میل تو ویسے 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 10 میل گویا تو 30 کلومیٹر، ان کی بکریاں 30 کلومیٹر تک پھیلی ہوتی تھیں، اتنی زیادہ بکریاں تھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی شب برات آتی ہے تو شب برات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے قبیلے میں جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں، ان بالوں کے گنتی کے برابر اللہ رب العزت میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک بکری کے جسم کا بال اگر آپ کو گننا ہے، آپ گن پاؤ گے؟ اور وہ تو 30 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی بکریاں ہیں، آپ ان کی صرف بکریوں کی گنتی مارو نا تو آپ کو صبح سے شام ہو جائے گی، شاید بکریوں کی گنتی مشکل ہو جائے گی۔ ان بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں، آپ سوچئے وہ کتنی مشکل ہوگی۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ اللہ رب العزت پہلے فرشتوں سے کہے گا کہ ان تمام بکریوں کے جسموں کے بال گنو، اگر یہ 10 ارب بال ہیں تو 10 ارب گناہگاروں کی بخشش فرما دو، 20 ارب بال ہیں تو 20 ارب مسلمانوں کی گناہگاروں کی بخشش فرما دو۔ ایسا مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح ان بکریوں کے جسموں کے بال گنے نہیں جا سکتے، اس رات میں اللہ امت محمد کے گناہگاروں کی اس قدر بخشش فرمائے گا کہ اس کی بخشش کی بھی کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ بے شمار مغفرتیں اس 15ویں شعبان کی رات میں اللہ امت محمد کی فرماتا ہے۔ تو اتنی مقدس رات، اتنی عظمت والی رات کہ جب بڑے بڑے پاپی بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہوگی، اور آج کی رات جب سب کی جھولیاں بھری جائیں گی، سب کی مرادیں پوری ہوں گی، سب کی دعائیں قبول ہوں گی، اس موقع پر بھی کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے اس بے پناہ رحم و کرم سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جب بڑے بڑے پاپیوں کی بخشش ہوگی، بڑے گناہگار بخشے جائیں گے، تو اس رات میں کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا پاپی اور کون سا ایسا بدنصیب ہے جو اس مقدس رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا اور اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، اس کی مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ تو حدیث پاک میں، روایتیں میں ان کی کئی ایک نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ مشرک ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، یا اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، بندوں کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ فلانے کا راج ہے، ان کی سطح ہے، وہ دھماکے کی بڑی چلتی ہے، ان کی بڑی پہنچ ہے، اگر وہ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیروں کی چاپلوسیاں کرتا ہے، ان کے تلوے چاٹتا ہے، اور وہ دنیا والوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو آج کی رات اس بدبخت کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی دعا، کوئی مراد پوری نہیں کی جائے گی، اور اس کی قطعاً بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، پھر وہ اس رات میں آ کر کے چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنا گڑ گڑائے، چاہے جتنی دعائیں کرے، اور ساری رات عبادتوں میں گزار دے، سب بیکار جائے گا۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ پیدا نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا، اس رات میں اللہ سب سے راضی ہو جائے گا مگر اس بدنصیب سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی کینہ پرور انسان ہے،
مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے دشمنی کرتا ہے، خاندان رشتہ دار سے بائیکاٹ رہتا ہے، اور اپنے دل میں کسی مومن کا بغض رکھتا ہے، تو اس رات میں اس کی بھی عبادتیں ضائع جائیں گی، اور کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اس رات میں اپنے دل کو صاف نہیں کر لے گا، اور اپنے دل سے مسلمانوں کے تئیں جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو بغض ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، جب تک وہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک نہیں کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی قاتل ہے، خونی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے والا ہے، ایذائیں پہنچانے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، شراب کا عادی ہے، زنا کرنے والا ہے، یہ سب بڑے بڑے مجرم جب تک اپنے اس جرم سے توبہ نہیں کر لیں گے، اپنے اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ چھوڑنے کا، ان سے کنارہ کش ہونے کا عزم نہیں کر لیں گے، اس مقدس رات میں ان بد نصیبوں کی بخشش نہیں ہوگی اور ان کی کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مقدس رات آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنے گلی محلوں کو صاف کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، اپنے من کو بھی اجلا کر لیں، ہر قسم کی گندگی، نفرت، عداوت اور دشمنیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے صاف من صاف تن لے کر کے جب ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور گڑ گڑا کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، دعائیں مانگیں گے اور اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اس آنے والی رات میں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہمیں آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے گا، اور ہماری ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے، اور ہمیں خوب خیر کرنے، اچھائیاں کرنے، اللہ کے بندوں کی سیوا کرنے، خدمت دین کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔